ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر سب کو جو ہے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، سب کو پلٹنا ہے، سب کو پلٹنا ہے۔ میرے بھائی ایک بات اپنے ذہن میں آپ ڈال لیں کہ جب آپ دنیا میں آئے تھے، جب دنیا میں آپ کا آنا ہوا، آپ کی پیدائش ہوئی، تو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے یہ سب کچھ لکھ دیا تھا کہ آپ دنیا سے جاؤ گے کب۔ آئے بعد میں بھی اور جانے کی تاریخ اللہ نے پہلے فکس کر دی۔ بس سمجھ ماری آپ نہیں، یعنی کہ آپ ماں کے پیٹھی میں تھے، فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے سب لکھوا دیا تھا کہ آپ دنیا سے کب جاؤ گے، کتنے دن جیو گے، کتنا کھاؤ گے، کتنا پیو گے، کتنا کماؤ گے، کہاں کہاں جاؤ گے، یہ سب اللہ نے لکھوا دیا تھا۔ اسی کا نام تقدیر ہے۔ کیا ہے اسی کا نام؟ اسی تقدیر سے مقدر ہے۔ آدمی کہتا نا میرے مقدر میں ایسا لکھا ہے، آدمی کہتا نا میری تقدیر ہی ایسی ہے یار، میرا مقدر ہی ایسا ہے۔ تو اللہ نے یہ سب تمہاری دنیا میں آنے سے پہلے تمہاری جو ہے نامہ اعمال تمہارے تقدیر میں لکھوا دیا تھا۔ اب سنیں آپ حضرات، آپ کے جانے کی ڈیٹ اللہ نے پہلے سے فکس کر دی۔ آپ نے کیا کیا کرنا ہے یہ بھی اللہ نے پہلے سے لکھوا دیا۔ کتنا کماؤ گے اللہ نے یہ بھی پہلے سے لکھوا دیا۔ کتنا کھاؤ گے یہ بھی اللہ نے پہلے سے لکھوا دیا۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ میں جھوٹ بول کے زیادہ کما لوں گا تو یہ بے وقوفی ہے، اس لیے کہ جتنا کماؤ گے اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ اب اسے جھوٹ بول کے کما لو یا سچ بول کے کما لو یا لوگوں کو دھوکہ دے کے کما لو یا چوری کر کے کما لو یا لوگوں کی بے ایمانیاں کر کے کما لو یا آپ سود کے ذریعے کما لو یا لوگوں کو جھوٹے کے ذریعے سے کما لو، آپ چاہے دلالی کر کے کما لو، اللہ نے تو پہلے ہی لکھ دیا ہے کماؤ گے اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ لوگوں یہ پہلے لکھ دیا، اس سے زیادہ آپ کما نہیں سکتے ہو۔ تو اپنے ذہن سے یہ نکال دو کہ اگر ہم حرام طریقے سے کمائیں گے تو دولت زیادہ آ جائے گی، غلط طریقے سے کمائیں گے تو دولت زیادہ آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے۔ راستہ تمہیں چننا ہے کہ حلال کا چنو گے کہ حرام کا چنو گے۔ اگر حلال کا چنو گے نا تو دولت تب بھی اتنی ملے گی، حرام کا چنو گے نا دولت تب بھی اتنی ملے گی۔ یہ کم زیادہ نہیں ہو سکتی ہے۔ جلسے میں آنے والوں، جب دولت اتنی ملے گی کہ جتنی اللہ نے لکھ دی ہے تو پھر حرام کا راستہ کیوں چنا جائے، کیوں نہ حلال کا راستہ چنا جائے۔ حرام کے راستے کو تالا لگا دو، حرام کے راستے کو بند کر دو، حرام کے راستے پر قسم کھا لو یا اللہ میں آج کے بعد حرام کا کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے، یا اللہ مجھے حرام کا بزنس کرنا ہی نہیں ہے، یا اللہ مجھے دلالی کرنا ہی نہیں ہے، یا اللہ مجھے دوسروں کی بے ایمانی کرنا ہی نہیں ہے۔ جب میری قسمت کا مل کے رہے گا تو پھر کیوں نہ حلال کے ذریعے سے کمایا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بہت سے لوگ سوچتے ہیں 2 نمبر کا کام کر لیں گے تو مالدار ہو جائیں گے، 2 کا نہیں تو 3 نمبر کا کر لیں، رہے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے۔ کیا بات؟ بہت لوگوں کی سوچ ہے کہ 2 نمبر کا کر لوں گا تو یار 1 نمبر تو مالدار ہو ہی نہیں جائیں گے، میں 2 نمبر کا کر لے، 2 کا نہیں تو 4 نمبر کا کر لے، 10 نمبر کا کر لے، مگر رہے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ 2 لاکھ 2 نمبروں کے گھر میں نہیں ہے، نہیں۔ دیکھو ایک بات بتاؤں، اللہ نے جتنا لکھ دیا اتنا مل کے رہے گا۔ بس سمجھ میں آئی گئی؟ کوئی سوچے یار اس کا جوتوں کا شو روم ہے یار، بڑا کما رہا ہے، میں بھی جوتوں کی رکھوں دکان، اور تو نے اس کے چکر میں تو نے بھی جوتوں کے رکھ لی، اس کی چلی تیری چلی۔ تو اللہ نے اس کے نصیب میں اتنا لکھا تھا۔ اگر یہ جوتوں کا نہیں، یہ پھپڑے کا بھی کرتا جب بھی اللہ اسے نہیں دیتا۔ اگر یہ کاشتکاری کرتا اللہ اسے جدید نہیں دیتا۔ بات سمجھ ماری ہے کہ نہیں آتی؟ اگر یہ کوئی اور بزنس کرتا اللہ اسے جدید نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کے نصیبے میں لکھ دیا ہے۔ جب لکھ دیا تو مل کے رہے گا، بول رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ بولیے رہے گا۔ آپ لوگوں
کا عقیدہ بہت کمزور ہو گیا ہے. آپ کا جہاں کاروبار میں تنگی آئی, تھوڑا سا ہاتھ ٹائٹ ہوا اور آپ کسی جھوٹے میاں کے پاس پہنچ گئے, کسی بابا کے پاس پہنچ گئے, بابا جی کاروبار نہیں چل رہا, بابا نے کہا او بندش کرا دی تیرے کاروبار میں. یار اللہ دینے پہ آ جائے کہ کسی بابا کی طاقت ہے اسے روک دے. اللہ عطا کر رہا, بابا روک رہا, معاذ اللہ, کیا بابا کا ہاتھ اللہ سے بڑھ گیا معاذ اللہ؟ ارے اللہ دینے پہ آئے تو بابا روک لے گا, بابا تو بابا, بابا کا دادا روکے گا. ایک بات بتاؤ مجھے, جلسے میں آنے والوں, کچھ کیڑے ایسے ہیں جو پہاڑ پر نکلتے ہیں. آپ پہاڑ پر نا کیڑے نکلیں گے اس میں پہاڑ میں. ایک سیپی ہوتی ہے چاروں طرف سے بند ہوتی ہے, اس کے اندر بھی ایک کیڑا ہوتا ہے. جب سیپی کے اندر اس کے نصیبے کا رزق سیپی نہیں روک سکتی, پہاڑ کے اندر اس کیڑے کے نصیبے کا رزق پہاڑ نہیں روک سکتا, تو تیرے نصیبے کا رزق یہ بابا کیسے روک دے گا؟ بھئی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے جتنا لکھا میرے بھائی وہ مل کے رہے گا, وہ نہیں رک سکتا. 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا. جلسے میں آنے والے 18,000 میں صرف انسان ہی کا بزنس ہے, انسان ہی کا کاروبار ہے. انسان کے علاوہ کسی بھی جانور کا, پرندے کا, چرندے کا, درندے کا, پہاڑوں میں رہنے والے کا, زمین میں رہنے والے کا, ہواؤں میں اڑنے والے کا, درختوں پر رہنے والے کا, لوگوں کسی بھی جانور کا, کسی بھی کیڑے مکوڑے کا, کسی بھی چرند پرند کا کوئی بزنس نہیں. بولو آپ نے دیکھا ہے؟ بولو دیکھا نہیں ہے؟ اللہ سب کا پیٹ بھر رہا. بولو بھر رہا کیا؟ اگر پیٹ نہیں بھر رہا تو بس کسی انسان کا نہیں بھر رہا. یہی انسان جو ہے زیادہ بھوکا ہمارا بندہ, اس کا بزنس ہونے کے باوجود بھی اس کا پیٹ نہیں بھرنے میں آ رہا. کیڑے مکوڑے کتنی طرح کی مخلوق ہے, اس کا کسی کا کوئی بزنس نہیں, مگر اللہ سب کا پیٹ بھر رہا ہے. بولو بھر رہا کہ نہیں بھر رہا؟ اللہ سب کو عطا کر رہا, کسی کو بھوکا نہیں مارتا. آج جلسے سے یہ قسم کھا کے اٹھنا کہ جب نصیبے کا مل کے رہے گا تو نہ کوئی بابا روکے گا, نہ کوئی ٹونے والا روکے گا, نہ کرنے کرانے والا روکے گا. جتنا اللہ نے لکھا ہے اتنا تجھے مل کے رہے گا. اور جتنا اللہ نے لکھ دیا, جب تک مر نہیں سکتا, چاہے پورے امریکہ کی توپیں تیرے سینے پہ باندھ کے چھوڑ دی جائیں, جب تک کھانا لے گا. جتنا اللہ نے لکھ دیے, جتنے لقمے, جب تک اتنے لقمے کھانی لے گا, جب تک موت نہیں آ سکتی. یہ جو بزدل آپ ہو گئے, بزدل, حق بات کہنے سے ڈرتے ہو, حق بات کے لیے چپی باندھ لیتے ہو, خاموش ہو جاتے ہو کہ مجھے کوئی مار نہ دے, میرا کوئی مخالف نہ ہو جائے. رسول اللہ نے جتنے لقمے لکھ دیے مرنے سے پہلے اتنا کھا کے رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اتنے لقمے کھاتے رہے گا. بات سمجھ ماری ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ مگر حق بات کہنے تیار نہیں ہے. اگر مسجد میں مولانا نے تقریر کر دی امام نے شراب کے خلاف, تو شرابی خلاف ہو گیا مسجد کے امام کے. تو گاؤں کے لوگ یہ تو نہیں کہہ رہے حضرت آپ نے بہت اچھی تقریر کی, ہم آپ کے ساتھ ہیں, شرابی کے خلاف ہم دیکھیں گے, آپ اگلے جمعے کو بھی کرنا سود کے خلاف. تو گاؤں کے لوگ کہہ رہے ہیں حضرت آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی شراب کے خلاف بولنے کی, مسجد میں جو فرقہ ہو گیا. تو حضرت کو ضرورت نہیں پڑی ہے تو کون جھوٹی گانٹنے والا بولے گا؟ صحیح تو بولے گا. کوئی رکشہ چلانے والا بولے گا, بولیے یار, کوئی رکشہ چلانے والا بولے گا. میرے بھائیو کان کھول کر کے سن لو, تمہیں اپنی زندگی میں حرام نہ آنے دو. اللہ نے جتنا لکھ دیا اتنا مل کر کے رہے گا, جتنے لقمے لکھ دیے اتنے کھا کر کے رہو گے. اور جتنا لکھا نہیں ہے, کما کتنا بھی لے, جھوٹ کتنا بھی بول لے, جو لکھا نہیں ہے وہ کھا نہیں سکتا. بے شک جو لکھا نہیں ہے وہ اور سے بولیے وہ کھا نہیں سکتا. ایک اللہ والے کے پاس ایک پنڈت جی بیٹھے تھے, کہنے لگے تم تقدیر پہ بھروسہ رکھتے؟ مولانا بولے ہاں. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اچھی بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہے, مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ہمارا ایمان ہے. ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ میں تقدیر کے مسئلے پہ بول رہا ہوں, بڑا نازک معاملہ ہے, اس کو تھوڑا سا سمجھاؤں گا. میں یہ ٹوپی والا کیپ والا اگر بیٹھ جائے تو اسے پتہ نہیں اس کی تقدیر میں کیا لکھا اللہ نے. اللہ جانے بیٹے کتے نے کاٹ لیے تو مجھ سے بس گئی.
یہ گھوم رہے ہیں. آج میں تقدیر بتا رہا ہوں آپ کو. تقدیر بڑا ٹف مسئلہ ہے. آج میں تقدیر میری ماں بہن نے آج میں تقدیر کی تقریر کر رہا ہوں. بہت کم اس پر سننے کو ملتا ہے اور لوگ پریشان رہتے ہیں. دوستوں لوگ کہتے ہیں یار اگر آدمی زہر کھا کے مر گیا تو اس کی جو تقدیر میں لکھا تھا زہر کھا کے مرے گا تو پھر گناہگار کیوں ہوا؟ ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی چوری کر رہا ہے تو اس کی جو تقدیر میں لکھا تھا چوری کرے گا تو پھر گناہگار کیوں ہوا؟ یہ تقدیر پر بڑا ٹف مسئلہ. آپ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے ہیں؟ یہ گیئر چینج کر دوں, یہ بدل دو تقدیر والا ختم کر دوں. بہت آدمی کی کرامت سنا دوں. کرامت سنا ڈائریکٹ جنت میں جانا چاہ رہے ہو. انہیں پھر کو ٹینشن نہیں ہے. بالکل ادھر مرے اور فرشتے اٹھائیں گے جسم کے ساتھ آئی جنت میں لے جائیں. جسم کو بھی نہ چھوڑے قبر میں. کیا پتہ نہیں بعد میں کیڑے مکوڑے کھائیں گے کیا ہوگا ابھی لے جاؤ. بھائی جنت ایسے نہیں ملے گی. کرامتیں سنتے سنتے تم بھی کرامتی ہو گئے. تم بھی کرامتی ہو. کرام بغیر نماز کے جنت جانا تو یہ تو کرامت کی بات ہے. ہمارے تو سمجھ میں آتے نہیں بغیر نماز کے جنت چلے جائیں گے. ہمارے تو سمجھ میں آتے نہیں شرابے بھی کے جنت چلے جائیں گے. یہ تو کچھ کرامت ہی ہو سکتی ہے. آپ لوگوں کی لوگوں کان کھول کے سنو. کرامت اتنی نہ سنو. عمل میدان عمل میں دیکھا جائے گا کہ تیرا عمل کیسا ہے. تیرا عمل کیسا ہے. جتنا اللہ نے لکھا ہے اتنا مل کے رہے گا. میں کیا کہہ رہا تھا ابھی اس سے پہلے بھول گئے. انہوں نے کرامت کے چکر میں بھلوا دیا. بتائیے کیا کہہ رہا تھا آپ بول رہے ہو. تقدیر میں کچھ بات کہہ رہا تھا. وہ بات بولو. تقدیر تو کہہ رہا تھا. آئے گی ذہن میں تو میں یاد آئی تو میں بڑا اچھا بول رہا تھا. اب آپ سنیے گا. یہ تقدیر کا جو معاملہ نا بڑا عجیب ہے. بڑا عجیب ہے. انسان اس کے چکر میں. ہاں میں کہہ رہا تھا پنڈت جی مولانا سے بولے. مولانا سے بولے کہ یہ بتائیے یہ تقدیر وقدیر کا جو میٹر آپ لوگوں مانتے ہو تو بالکل بولے اللہ کی طرف سے. اچھا اور یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ نے لکھ دیا کتنا کھائے گا کتنا پیے گا. ہاں ہاں بالکل. آپ لوگ تو یہ بھی کہتے ہو کہ دانے دانے پہ دیکھا کھانے والے کا نام. بالکل. پنڈت جی نے جیب میں سے چاول کا دانہ نکالا اور کہا یہ بتاؤ حضرت جی اس پہ کس کا نام لکھا ہے. اللہ والا تو اللہ والا ہی ہے. آنکھوں کو بند کیا. اللہ والے نے دیکھ لیا کہ پنڈت جی اس پہ ایک سارس پرندہ ہوتا اس کا نام لکھا ہے. دنیا والا کے کھول کے دیکھتا ہے. اللہ والا کے بند کر کے دیکھتا ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان کا نویش. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ایک سارس پرندے کو جانتے ہو بڑا سا ہوتا ہے سارس. ہاں اس کا نام تو کہنے لگے اس کا نام لکھا. پنڈت جی بولے اس کا نام. ہاں اس کا نام. بولے مولانا جی تمہاری تقدیر سب جھوٹی. اٹھایا دانا منہ میں دے دیا. تو ہم نے کھا لیا. بولے کھا تم نے لیا نام اسی کا لکھا ہے. پنڈت جی نے کھایا تھا جلدی جلدی. وہ ہاؤ لگانا تھا جلدی میں کھانے میں نا وہ اوپر چڑھ گیا. کبھی کبھی آپ کھاتے ہو تو لقمہ اوپر چڑھ جاتا. اب ایسا لگتا کہ جیسے کہ اب چھینکا ہے. اب یہ اوپر چڑھا ہوا باتیں ہو رہی ہیں اور چل رہا ہے. باتیں ہو رہی ہیں اور چل رہے ہیں. چلتے چلتے راستے میں جو سیارس تھا نا وہ اپنے دانے چگ رہا تھا. وہ اپنی چونچ سے دانے اٹھا کے کچھ اس میں سے گھاس میں سے کھا رہا تھا. جب پنڈت جی اور یہ حضرت گزرے پنڈت جی کو وہی چھینک آئی. اور جب چھینک آئی تو ناک کے راستے سے وہ چاول کا دانا نکل کے اس پرندے کے پہلوں میں جا کے گرا. اس نے چوٹ بڑھائی اٹھا کے کھا لیا. ارے آپ کا بولو گے آپ کا بولو گے جب آپ کو کھا لیا جائے تو زور سے بولو. حضرت نے کہا کیوں پنڈت جی تقدیر کو مان لو. تم نے کھا لیا تب اگر تمہارے نصیب کا نہیں تھا حلق سے نہیں اترا. حلق سے اترنے کے بجائے اوپر چڑھ گیا. اوپر چڑھ گیا کہ نہیں چڑھ گیا. حلق سے نہیں اترا. حلق سے وہی اترے گا. حلق سے وہی اترے گا. حلق سے وہی اترے گا. میرے بھائی تو جو تو کھائے گا. لقمان حکیم نے جب دوا کھائی بیماری کی فرشتے نے جانے نہیں دی حلق سے نیچے رکھ لیا. کیونکہ لقمان حکیم بہت بڑے حکیم کا نام ہے.
بہت بڑے حکیم کا نام تھا. لوگوں جو تمہارے نصیبے کریں گے نا تم کھا نہیں سکتے اس کو. اللہ تعالیٰ مرض ایسے دے دے گا کماؤ گے بہت زیادہ, تمام انبار لگے ہوئے ہیں مگر کھا نہیں سکتے. ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے تلا مت کھانا, بنا مت کھانا, میٹھا مت کھانا, یہ مت کھانا, وہ مت کھانا. رکھا ہے ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم دیکھ رہے ہیں مگر کھا نہیں سکتے. کھاؤ گے وہی تو اللہ کھلائے گا. بولو بولو اس پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب یار نصیبے میں مل کے رہے گا رک نہیں سکتا تو پھر وہی ہم لیں گے جو اللہ نے ہمارے نصیبے میں لکھ دیا ہے. تو کان کھول کے سنو, ہم حرام کام نہیں کریں گے, حرام کاروبار نہیں کریں گے, ناجائز طریقے سے نہیں کمائیں گے, سود کے ذریعے سے نہیں کمائیں گے, دلالی کے ذریعے سے نہیں کمائیں گے. ارے جب حلال کے راستے میں سے بھی مل کے رہے گا تو آج کے بعد قسم کھاتے ہیں کہ حلال کے ذریعے سے کمایا جائے گا. ہے نا میرے بھائی, یہ مل کے رہے گا تو حلال کے ذریعے سے. اللہ پہلے ہی لکھ دیتا. اچھا ابھی جو میں بات کہہ رہا تھا یہ آپ سے کہہ رہا کہ جب اللہ نے لکھ دیا کہ یہ شراب پیے گا تو گناہ گار کیوں, اللہ نے لکھ دیا کہ یہ چوری کرے گا تو گناہ گار کیوں, بس مکانی کہہ دی. اللہ نے لکھ دیا کہ یہ زہر کھا کے مرے گا تو گناہ گار کیوں. تو لوگوں اللہ نے جو لکھا تھا وہ وہی لکھا تھا جو یہ کرنے والا تھا. اللہ کے لکھنے سے نہیں کر رہا ہے یہ, بلکہ اس کے کرنے کی وجہ سے اللہ نے لکھا. اللہ نے اپنے علم سے دیکھ لیا کہ میں اس کو 60 سال کی زندگی دوں گا تو یہ 60 سال میں کیا کیا کرنے والا ہے, کہاں کہاں جانے والا ہے, بزنس کیا کرے گا, کاروبار کیا کرے گا, کس طریقے سے بڑھے گا, کس طریقے سے لوگوں کو ستائے گا. اللہ نے علم سے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد میں اللہ نے وہی لکھ دیا. تو اللہ کے لکھنے کی وجہ سے نہیں کر رہا بلکہ اس کے کرنے کی وجہ سے اللہ نے لکھا تھا. بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ اب دوسری بات, حضرت علی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, کہنے کا حضور مسئلہ معلوم کرنا. آپ نے کہا بولو. کہنے کا حضور تقدیر کا مسئلہ کیا ہے, مجھے بتائیں. تقدیر کسے کہتے ہیں حضور ذرا مجھے بتائیں. حضرت علی نے فرمایا شام میں آنا. کہنے کا حضور ابھی بتائیے, بڑا بےقرار ہوں. میں نے بڑے بڑے یہودی علماء سے پوچھا, میں نے بڑے بڑے پادریوں سے پوچھا, لیکن میرا مسئلہ کوئی حل نہیں کر پایا. تقدیر کا معاملہ کیا ہے؟ پھر کسی نے کہا جاؤ جاؤ جو علم کا دروازہ علی ہے ان کی بارگاہ میں جاؤ, مولا علی آپ کے مسئلے کا حل کر دیں گے. حضرت میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, بتائیے مجھے تقدیر کیا ہے. مولا علی کی ذات نرالی ہے. مولا علی نے فرمایا کھڑا ہو جاؤ. کھڑا ہو گیا. مولا علی نے فرمایا ایک پیر اٹھا لے. ایک پیر اٹھا لیا. مولا علی نے فرمایا دوسرا پیر اٹھا لے. کہنے لگا گر جاؤں گا. فرمایا یہی تقدیر کا مسئلہ ہے. اللہ نے نہ بالکل محتاج بنایا کہ کچھ کر نہیں سکتے, نہ اللہ نے بالکل مختار بنایا کہ دونوں پیر اٹھا کے اڑنے لگو. جیسے ایک پیر اٹھا سکتے اس لیے آپ کو اللہ نے محتاج نہیں بنایا, آپ کچھ کر بھی سکتے, کچھ اختیار دے کے اللہ نے بھیجا ہے. اب آپ گھر میں بیٹھے رہو اور جلسے میں نہ ہماری تقدیر میں نے لکھا تو کیا تھوڑا کھڑولا ہو جائے گا تمہارے تقدیر میں لکھا. کوشش کرو ہیرو, 4 قدم رکھو, جلسے میں آؤ تو آؤ گے, یہ تقدیر میں. اب تم بیٹھے رہو تقدیر میں ہوگا تو چلے جائیں گے, تقدیر میں ہوگا تو چلے جائیں گے, تو کیا چلے جائیں گے, ہے نا, ہے کہ نہیں. اور مولا علی نے فرمایا دوسرا پیر تو نہیں اٹھا سکتا, گر جائے گا. اللہ نے تجھے مختار بھی نہیں بنایا ہے بالکل کہ جو چاہے گا. کیا بات ہے, ٹھیک. اور حدیث شریف میں نبی فرماتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے. اگر دن بولے چل رہے, گردش میں دن چل رہے, بزنس اچھا نہیں چل رہا تو بابا کے پاس نہ جا, دعا کر اور کسی اچھے ولی سے دعا کرا, کسی اللہ والے سے دعا کرا, کسی نیک سے دعا کرا, اپنی ماں سے دعا کرا, اپنے باپ سے دعا کرا, علماء سے دعا کرا. تیرا نیک پیر ہو تو دعا کرا, کوئی آل رسول ہو تو دعا کرا. دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے, یہ نبی کی حدیث ہے. صدقہ کر دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. حضرات انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں.